اگر 26ویں آئینی ترمیم نہ آتی تو آج جسٹس منصور علی شاہ پاکستان کے چیف جسٹس ہوتے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں احمد منصور۔ سپریم کورٹ سے جڑی خبریں کچھ اور آگے بڑھ رہی ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ چونکہ سارا فوکس اس وقت اسی بات پر ہے کہ جو 26ویں آئینی ترمیم کے بعد نئے چیف جسٹس یحییٰ افریدی کی تعیناتی ہوئی، اس کے بعد اب معاملات کیسے آگے بڑھیں گے، اور اگر 26ویں آئینی ترمیم نہ آتی تو آج جسٹس منصور علی شاہ پاکستان کے چیف جسٹس ہوتے۔ اب وہ نہیں ہیں، لیکن وہ سپریم کورٹ میں موجود بھی ہیں، اور ان کے بعد جو جسٹس منیب اختر ہیں وہ بھی موجود ہیں۔ تو بدلا کیا؟ یحییٰ افریدی چیف جسٹس بن گئے، بالکل ٹھیک، لیکن جو یہ ان سے سینئر تھے یہ ابھی موجود ہیں، انہوں نے استعفیٰ نہیں دیا، یہ گھر نہیں چلے گئے۔ سینیارٹی کا جو ایک اخلاقی روایات کی بات تھی، پرنسپل، اس کے تحت تو ابھی کیا بدلا؟ اب لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ پرانا تعلق اور ساری چیزیں، تو کیا ایسا ہی چلے گا؟ یہ سوال ہے۔ میں پہلے اپنے ویلاگ میں بھی یہ بات کر چکا ہوں۔ کوئی اس میں ایسی بات نہیں ہے کہ ہم یہ تاثر دیں کہ سپریم کورٹ میں کوئی تقسیم ہے۔ بھائی یہ تاثر تو سپریم کورٹ نے خود دیا ہوا تھا، جو سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے دور میں تقسیم واضح تھی، خطوط پہ خطوط لکھے جاتے تھے، اور جن امور پر، جن نکات پر خطوط لکھے جاتے تھے اور مخالفت کی جاتی تھی، آج اس کے برعکس آپ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو بہرحال سوال تو بنتا ہے۔ اب صورتحال کیا ہے؟ گو کہ ایک 27ویں آئینی ترمیم کی بات ہوئی کہ پارلیمان نے جب یہ دیکھا، جو حکومت میں پارٹیاں ہیں جو جن کا اس وقت پارلیمان پہ کنٹرول ہے، انہوں نے یہ دیکھا کہ جو روح تھی 26ویں آئینی ترمیم کی وہ تو میٹ ہوتی نظر نہیں آ رہی، تو 27ویں آئینی ترمیم کی بات ہوئی۔ اچھا، ایک تردید بھی حکومتی ذرائع سے آ گئی، لیکن میں آپ کو پھر خبر دے رہا ہوں، ٹائم لائن نہیں دیتے، لیکن 27ویں آئینی ترمیم تو ہوگی۔ وجہ میں پہلے بھی ویلاگز میں بتا چکا ہوں، دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ جو 26ویں آئینی ترمیم کی جو روح ہے، جس کا بلاول بھٹو زرداری جس نے لیڈ کیا، وہ تو ایڈریس نہیں ہوئی ابھی تک۔ تو چلیں دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ اب سپریم کورٹ میں جو یہ فل کورٹ اجلاس ہوا، چیف جسٹس یحییٰ افریدی کی سربراہی میں، اس میں جسٹس منصور علی شاہ وہ ویڈیو لنک پہ شریک ہوئے، عمرے پہ ہیں، اور اس میں جو کیس مینجمنٹ پلان ہے اس کو مزید مؤثر بنانے کے لیے تجاویز انہوں نے دی۔ اور آپ دیکھیں اب اس کا اجلاس اب دوبارہ 2 دسمبر کو ہوگا۔ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جب یہ فل کورٹ اجلاس دوبارہ ہوگا تو جو آج صورتحال ہے یہ نہیں ہوگی، درمیان میں تقریباً 1 مہینے کا وقت ہے، اور کتنے کیسز زیر التوا ہیں اندازہ لگائیں۔ حد ہوتی ہے ہمارے نظام انصاف کی۔ 60,000 کیسز سپریم کورٹ میں اس وقت پینڈنگ ہیں۔ بہت اچھا ایک جیسچر گیا ہے نئے چیف جسٹس کے آنے کے بعد کہ پہلے دن تیزی سے مقدمات نمٹانے کی پریکٹس ہوئی ہے، لیکن جو چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں جب تک وہ ایڈریس نہیں ہوں گی، جب تک وہ حل نہیں ہوں گی، تو یہ جو نظام انصاف ہے یہ اپنی پوری توانائی کے ساتھ یہ فعال نہیں ہو سکے گا۔ اور اس حوالے سے کیا پارلیمان خاموش ہو کر بیٹھ جائے گی؟ میں پھر کہہ رہا ہوں، میں نے گزشتہ ویلاگ میں بھی یہ بات کی تھی، ہرگز نہیں۔ یہ میچ شروع ہے۔ اس کی ایک علامت جو خصوصی کمیٹی تھی خورشید شاہ کی سربراہی میں بنی، اس کو ختم نہیں کیا گیا۔
وہ موجود ہے. وہ کیوں موجود ہے؟ اس لیے کہ اس کی ضرورت ابھی بھی باقی ہے. اچھا ویورز، یہ تو ابھی جو معاملات چل رہے ہیں سپریم کورٹ کے اور نظام انصاف میں ایک بڑی انقلابی تبدیلی کے حوالے سے، اس پہ ہم بات کر رہے ہیں. ایک اور ٹاپک، وہ بھی ہاٹ ٹاپک ہے، وہ بھی اسی سے جڑا ہے. اسی سے مراد پاکستان کے سیاسی اور حکومتی منظرنامے سے. بانی پی ٹی آئی عمران خان کی ڈھیل اور کیا ان کو ضمانت ملے گی؟ جیسے بشرا بی بی پشاور میں جا کے بیٹھ گئی، ان کی ضمانت ہو گئی. عمران خان صاحب کی جو دونوں بہنیں ہیں ان کی ضمانت ہو گئی. یہ کیا چکر ہے؟ تو جناب خبر یہ ہے کہ خان صاحب کا وہ دم خم نہیں رہا. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ ان کے لیے آپ کو باہر سے امریکہ، برطانیہ، آپ کو صہیونی جو قوتیں ہیں، اسرائیل، وہاں سے حمایت آپ کو مسلسل نظر آ رہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن مقامی سطح پہ پاکستان کے اندر سے کون لیڈ کر رہا ہے، ہم آپ کو یہ خبر دیتے ہیں. اصل تو بندہ وہی ہے. اچھا بھی اس نے کمال، بظاہر اس پہ بڑی تنقید ہوتی ہے، لیکن ہم آپ کو بتا دیں کہ جو یہ ڈیل ہے، یہ اگر میچور ہوتی ہے تو یہ کس کی وجہ سے ہے؟ وہ ہوگی پنجاب کی جو لیڈرشپ ہے وہ ساری فارغ ہے، وہ کمپرومائز پوزیشن میں ہے. جناب اس وقت علی امین گنڈا پور لیڈ کر رہا ہے اس ڈیل کو. بشرا بی بی کو وہ ضمانت کروا کے پشاور لے کے جا چکا ہے، اور بشرا بی بی وہاں پر نہیں مار سکتی، اس کا جادو ٹونا وہاں نہیں چل سکتا. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. علی امین گنڈا پور نے یہ گارنٹی دی ہے کہ بشرا بی بی قابو میں رہے گی، وہاں صرف اپنا اچھا وقت گزارے گی. ہاں وہ وقت گزر جائے، کوئی اور سینیریو بن جائے، کیونکہ یہ پاکستان ہے، یہاں پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس کی تو گارنٹی نہیں ہے. لیکن اب علی امین گنڈا پور کی کوشش یہ ہے کہ وہ سرخرو ہو بانی پی ٹی آئی عمران خان کو بھی اڈیالہ سے باہر نکالنے میں. اس کے لیے اس نے تگودو شروع کر دی ہے. اب اس نے جو آپشنز دیے ہیں، جو اب اس پہ کوئی اعتبار ابھی کرنے پہ، کیونکہ یہ بڑی گارنٹی ہے، اور عمران خان پہ اعتبار تو کوئی اس کا سگا نہ کرے. جو صورتحال ہے وہ یو ٹرن کی آپ کو پالیسی کا پتہ ہے کہ مان جاتا ہے، بعد میں کہتا ہے مکر جاتا ہے. تو علی امین گنڈا پور کس کھیت کی مولی ہے، اس پہ کیوں کوئی اعتبار کرے. لیکن جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، جو آپشن زیر غور ہیں، وہ اس میں ایک تو یہ ہے کہ عمران خان سیاست میں ایکٹیو نہیں ہوگا. اچھا وہ باہر بھی آئے گا تو اس کو ریلیف اس طرح سے ملے گا کہ جیسے وہ مقدمات بھی بھگت رہا ہے، وہ ہیرو بھی ہے، اور اس کو کوئی ریلیف نظر بندی بنی گالا میں کہہ لیں یا کے پی کے میں کہیں کہہ لیں، اس حساب سے یا کہیں اور وہ ہے راضی ہو چکا ہے. اس کا ایک سگنل بھی آ چکا ہے. جو اڈیالہ میں 190 ملین پاؤنڈ کیس کی سماعت ہوئی، اس میں کوئی جہادی بیان عمران خان کا سامنے نہیں آ سکا. کیوں؟ یہ کانفیڈنس بلڈنگ میئرز ہوتے ہیں جب بھی کوئی ڈیل ہوتی ہے. تو اس ڈیل میں بھی کانفیڈنس بلڈنگ جو میئر ہیں، یہ دونوں سائڈ سے اب لیے جا رہے ہیں. علی امین گنڈا پور اس کو لیڈ کر رہا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور کس حد تک کام اس نے بہت بھاری اپنے ذمہ لے لیا ہے. یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. گارنٹی، اور وہ بھی عمران خان کی. توبہ توبہ، بڑا مشکل کام ہے. گنڈا پور صاحب یہ نہ ہو لینے کے دینے پڑ جائیں. لیکن بہرحال آپ کا لیڈر ہے اور آپ وزیر اعلیٰ ہیں. بظاہر اس وقت پوری پی ٹی آئی خیبر پختونخوا میں ہی موجود ہے، باقی تو ہر جگہ سے بڑھ چکی ہے. تو علی امین گنڈا پور سرخرو ہوتا ہے نہیں ہوتا، ایک تو اس کی کامیابی ہے کہ اس نے جو اصل جن تھا اس کو بوتل میں بند کیا. آپ سمجھتے ہیں پشاور لے گئے بشرا بی بی کو، بڑی کامیابی ہے یہ. لیکن کیا اس کو وہ مینٹین کر سکیں گے؟ یہ بڑا
یہ ملین ڈالر کویسچن ہے جناب. عمران خان کی کوشش ہے کہ وہ بنی گالا میں آئے یا ایٹ لیسٹ زمان پارک میں. تو وہ وہاں سے، اب جاننے والے جانتے ہیں کہ اگر وہ اس نے پھر دھوبی پٹکا کیا اور جو وعدے کیے بعد میں مکر گیا تو پھر نئی مشکل سامنے آ سکتی ہے. گرنٹر ایشو گرنٹرز کا ہے. ڈیل کا مطلب ہے معافی. یہ ڈیل کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عمران خان باہر آئے گا اور اقتدار اس کے حوالے ہو جائے گا. یہ ڈیل ہے بھائی میں ہار گیا، میں نے سال 2 3 4 کے لیے اپنے آپ کو خاموش کر دینا ہے، بس چھوڑیں جی میری. یہ ڈیل ہوگی. یہ ڈیل بالکل نہیں ہوگی کہ باہر آئے گا، سیاست کرے گا، وہی طوفان بدتمیزی مچائے گا. جو موجودہ پاکستان کا سیاسی نظام مستحکم ہونے جا رہا ہے اس کو وہ چیلنج کرے گا. ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. تو دیکھتے ہیں، اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہ میچ ہے اور یہ اگلی سٹیج پہ جا چکا ہے. دیکھتے ہیں کہ عمران خان کو علی امین گنڈا پور ریسکیو کرنے کی جو کوشش کر رہا ہے، باقی تو سب فیل ہو چکے ہیں، یہ آخری امید ہے عمران خان کی. تو ایون جو میں نے پہلے بات کی اس کے جو امریکن اور برطانوی اور جو صہیونی طاقتیں ہیں وہ بھی فیل ہو چکی ہیں. علی امین گنڈا پور ان سے بھی 2 قدم آگے جا چکا ہے، کیونکہ اس کو سمجھ ہے، اس کو ادراک ہے کہ میں نے کیسے بچانا ہے اپنے لیڈر کو اور اس کو کچھ ریلیف دینا ہے. باتیں اور بڑھ کے سب مارتے ہیں، یہ عملی اقدامات اور یہ کچھ اور ہوتے ہیں. تو دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے، لیکن یہ آنے والے چند ہفتے بڑے اہم ہیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.